السلام علیکم، دین اسلام چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، ایک ہندو لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کی محفل میں آ کر کہتا ہے، میرے گھر والے مجھ پر تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، مجھے نماز اور روزے سے پاس رکھنے کو کہتے ہیں، لیکن میں پھر بھی اسلام قبول کروں گا اور مجھے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں نے جانا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، دین اسلام پھیلانے میں ہماری مدد کریں، شکریہ۔ اس لڑکے نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا، اور دیکھتے ہیں دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اینڈ تک کلاس میں دیکھیے گا۔ السلام علیکم نائک صاحب، میرا نام سنجے کامڑے ہے، میں سولاپور سے آیا ہوں، علامہ لائبریری سے آیا ہوں۔ میرا ایک بھائی نے، غوث بھائی نے مجھے دعوت دی کہ خدمت میں جانا ہے، میں نے اللہ کا نام لیا، ماشاءاللہ مجھے موقع مل جائے۔ تو میں اسلام کے بارے میں پہلے سے ہی جانتا ہوں، میں کئی روزے رکھ کے کئی بار نماز پڑھے، تو میرے گھر میں میرے اسلام کے بارے میں مجھے تحقیقات کی جاتی ہے، تو مجھے مار پیٹ کی جاتی ہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج انشاءاللہ اسلام قبول کرنے والا ہوں، تو نائک صاحب مجھے اجازت دیجیے۔ تو نائک صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آپ کلمہ پڑھ دیجیے۔ ایک مہینے پہلے پونا میں ماشاءاللہ جہاں 50,000 سے زیادہ مجمع تھا، کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ وہاں کے انسپیکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مجمع میں لوگوں کو کلمہ مت پڑھاؤ، اکیلے میں پڑھاؤ۔ کئی بزرگوں نے مجھ سے کہا، کئی ودوانوں نے مجھ سے کہا کہ ذاکر بھائی آپ پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش، اس ہندوستان میں الحمدللہ بہت کم دیش ہے دنیا میں جہاں ہر ناگرک کو اجازت ہے اپنے دھرم کا پالن کرنا اور دھرم کی دعوت دینا اور جو مذہب چاہتے ہیں اس کو قبول کرنا۔ میں خود جان بوجھ کے کبھی کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ بھرے مجمع میں آؤ، لیکن آپ نے جب التجا کی مجھ سے، میں اگر نہیں کہوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس بات کا ڈر تھا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے پہلے یہ ضروری ہے یہ جان لینا کہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اسلام میں زبردستی کسی کو مسلم بنانا حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے۔ تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کوئی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں، چاہے طاقت کا دباؤ ہو یا پیسے کا دباؤ؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اور آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، میں بھی نہیں روک سکتا، نہ یہ دیش آپ کو روک سکتا ہے۔ انشاءاللہ میں عربی میں ابھی کہوں گا، آپ اسے دہرائیے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے، پھر میں ترجمہ کروں گا۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسول۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ رسول ہے۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے انشاءاللہ۔ نام کے لیے تمہارا نام؟ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں سفلتا ملے، اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو جنت دے، اور دعا کروں گا
کہ آپ الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھو ترجمے کے ساتھ اور اس پہ عمل کرو. انشاءاللہ یہی کتاب ہے جو دنیا میں عمل لے کے آ سکتی ہے. نائک صاحب میں ہر ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ میرے نام کی روشن کی جائے. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی نام دوں. جو نام میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احمد بلا سکتے ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا احمد. تو انشاءاللہ آج سے آپ کا نام احمد ہے. جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے.